العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اتوار کو عصر کے بعد مختصر سی گفتگو ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پابندی کے ساتھ کسی نہ کسی موضوع پہ کوئی گفتگو تھوڑی سی 15-20 منٹ ہوتی ہے، زیادہ تو ہو جایا کرے۔ اس پر دوستوں کا خیال ہے کہ کسی موضوع پر ترتیب سے بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ متفرق موضوعات پہ گفتگو کے بجائے کسی ایک موضوع پر ترتیب سے تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے تو ایک بات 15-20 درسوں میں مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بات اچھی ہے، ویسے مجھے اچھی لگی ہے۔ تو ہم نے گفتگو کا عنوان چنا ہے خلافت کیا ہے، کیسے بنتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور آج کے زمانے میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس پر تھوڑی تھوڑی گفتگو جتنے دن بھی چلے اللہ پاک کو منظور ہوگا۔ ہمارے یہاں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ، خلافتی اصطلاحات ہماری چلتی ہے۔ تحریک خلافت ہمارے یہاں چلتی رہی ہے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں۔ یہ خلافت کیا چیز ہے؟ خلافت نیابت کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی اتھارٹی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے کسی کو نائب بنا دے، میری طرف سے تم کر لو، یہ ہے نائب، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا لفظی معنی نیابت۔ اللہ رب العزت نے زمین پہ انسان کو خلافت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں اپنا نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تو پھر بنایا، فرشتوں سے مکالمہ بھی ہوا اور لمبی بات، لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور پھر دنیا میں بھیجا تو کیا ٹائٹل دے کے بھیجا؟ خلیفہ۔ یہ خلافت کیا ہے؟ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے دو حوالوں سے۔ ایک خلافت تکوینی ہے، ایک خلافت تشریعی ہے۔ ایک خلافت عرضی ہے، ایک خلافت شرعی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ خلافت عرضی جسے خلافت تکوینی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین، اس کا نظام، اس کا ماحول، زمین پہ رہنے والے، زمین میں رہنے والے ہزار نہیں لاکھوں جانوروں میں سے صرف ایک انسان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت اور حق دیا کہ تصرف کرے۔ زمین کے اوپر ہزاروں قسم کے جانور رہتے ہیں، مچھر سے لے کر ہاتھی تک۔ زمین کے اندر ہزاروں قسم کے جانور رہتے ہیں، ہر قسم کے، چھوٹے بڑے۔ زمین کے ساتھ پانی ہے، پانی کے اندر بھی ہزار قسم کے جانور رہتے ہیں، فضا میں بھی رہتے ہیں۔ زمین صرف مٹی کا نام تو نہیں ہے، زمین کے ساتھ 4 حصے پانی ہے، ہوا ہے، یہ پورا کرۂ ارضی، یہ 4 حصے پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے اور اس کے گرد ایک دائرہ ہے ہوا کا۔ یہ زمین یہ کہلاتے کرۂ ارضی۔ اس میں ہزاروں قسم کے جانور رہتے ہیں، انسان سے کمزور بھی، انسان سے زیادہ طاقتور بھی، انسان سے چھوٹے بھی، انسان سے بڑے بھی۔ لیکن زمین کے اوپر، زمین کے اندر، پانی کے اندر، پانی کے اوپر، ہوا میں تصرف کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ زمین کی کھدائی کرتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، پانی نکالتا ہے، سونا نکالتا ہے، گیس نکالتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ہوا میں ہوائی جہاز چلاتا ہے، اڑتا ہے، پانی میں کشتیاں چلاتا ہے، پانی کے اندر گھستا ہے، موتی نکالتا ہے۔
یہ کام جو انسان زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، پانی، فضا میں، سمندر میں کرتا ہے، کوئی اور جانور کرتا ہے؟ کسی جانور میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نہ ہاتھی کر سکتا ہے، نہ چیونٹی کر سکتی، انسان ہی کرتا ہے۔ یہ سارے تصرفات جو ہیں زمین کے اندر اور اوپر، اور پانی کے اندر، پانی کے اوپر، ہوا پہ، یہ سارے تصرفات کون کرتا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو عقل بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، مواقع بھی دیے ہیں، اور صرف مواقع نہیں دی، اللہ پاک نت نئے نئے مواقع پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ اللہ پاک کو مواقع پیدا بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک حدیث مجھے یاد آئی اس مثال سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخری آدمی جنت میں جائے گا، آخری آدمی، تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے، ہاں بھائی کیا چاہیے، مانگ۔ وہ مانگے گا یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لقمے دے گا، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، اللہ لقمے دے گا درمیان میں۔ وہ کہے گا مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور انسان کی فہرست کبھی ختم ہوتی ہے؟ کسی انسان سے کہا جائے مانگ، کیا مانگتا ہے، تو انسان کی فہرست کبھی مکمل ہوئی ہے؟ کبھی خواہش پہ بریک لگی ہے؟ کوئی بس۔ لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک لقمے دیں گے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف اتنا احساس کیا ہے کہ اللہ پاک لقمے دیتے ہیں۔ اور آخری ٹکڑا اس کا یہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کچھ مانگ کے اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگوں، اللہ کے لقموں کے باوجود اپنی طرف سے پوری، اللہ کا ٹھیک ہے، اللہ پاک کریں گے جو کچھ نے مانگا نہیں، یہ بھی اور 10 گنا اور، اللہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو خیر یہ میں اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اور فضا کے اسباب سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی دیتا ہے اور نئے نئے مواقع پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سائنس کیا ہے؟ یہی ہے، زمین کے ماحول کو سمجھنا، اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا، انسانیت کے فائدے میں لانا، یہ سارا علم وہی ہے۔ یہ تکوینی خلافت کے زمین میں اللہ پاک نے انسان کو تصرف کا حق بھی دیا ہے، تصرف کے مواقع بھی دیے ہیں، صلاحیتیں بھی دی ہیں، اور مواقع پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب تو انسان باہر بھی دخل دینا شروع ہو گیا ہے، ابھی چاند پہ بھی جاتا ہے اور وہ جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن انسان صرف زمین پہ نہیں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، فضا میں، سمندر کے اوپر، سمندر کے اندر کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا ہے۔ یہ خلافت ارضی ہے، تکوین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا اور کسی جانور کو نہیں۔ سمندر میں بہت جہازوں سے بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، بعض مچھلیاں جہازوں سے بڑی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ تو وقت گزارا، کھایا پیا گئی، خود کھایا پیا، خود ان کو کوئی کھا جاتا ہے۔ یہ جانور بھی کیا کرتے ہیں؟ تو ایک تو خلافت ہے تکوینی، یہ اللہ پاک کا عطیہ ہے انسان کو، اس لیے بنایا، اس کے لیے دماغ بھی دیا ہے۔ انسان کا دماغ کسی اور کے پاس ہے؟ انسان کی سوچ کسی اور کے پاس ہے؟ انسان کی صلاحیتیں کسی اور کے پاس ہیں؟ انسان کی صلاحیت دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ اونٹ طاقت والا ہے کہ انسان طاقت والا ہے؟ انسان اونٹ جسامت میں بھی بڑا ہے، طاقت میں بھی بڑا ہے۔ اونٹ کا اور انسان کا ٹاکر ہو جائے تو وہ نشر کر دے انسان، لیکن آپ کبھی دیکھیں 70 اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، ایک دوسرے سے دونوں سے بندھے ہوئے ہیں، آگے 16 سال کا لڑکا سب کو لے کے جا رہا ہے۔ میں نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے، 20 سال کا لڑکا ہے، 18 سال کا لڑکا ہے، اس نے ایک اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، باقی سارے اونٹوں کے دونوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور 70 اونٹوں کو ایک بچہ کنٹرول کر کے جا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسان کو عقل بھی، دماغ بھی، صلاحیت بھی، حوصلہ بھی یہ دیا ہے
یہ خلافت ہے تکوین، ایک خلافت تشریعی ہے، شرعی خلافت۔ وہ کیا ہے؟ اس کا آغاز بھی آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ساری بات بیان کی ہے۔ کوئی قرآن پاک میں اس کی اذکیہ کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، ساری باتیں بیان کی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جو زمین پہ اتارا ہے نا اللہ پاک نے، جنت میں جو کچھ ہوا وہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، اتارا، چلو 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 اہبطا منہا جمیعا، زمین پہ اتر جاؤ۔ وہ دو تین باتیں اللہ پاک نے فرمائی، قرآن پاک کہتا ہے فَمَا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں زمین پہ رہنے کی جگہ بھی ملے گی، مستقر ہوگا، متاع زندگی کے اسباب بھی ملیں گے، اللہ نے وعدہ کیا۔ زمین پہ اتر جاؤ، جب تک رہو گے 10,000 سال رہو، 20,000 سال رہو، زمین پہ مستقر بھی ملے گا، نہیں رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، متاع اسباب بھی ملیں گے۔ میں کہا کہ اللہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان دوں گا، بھائی زمین پہ جا کے رہو، روٹی کپڑا مکان دوں گا، مستقر بھی ہوگا، متاع بھی ہوگا، لیکن لمیٹڈ ہوگا، الہی مستقل نہیں۔ ایک انسان کے لیے بھی لمیٹڈ ہے، 70 سال، 75 سال، 80 سال، 60 سال لمٹ ہے۔ ایک نسل کے لیے بھی لمٹ ہے، ایک نسل 100 سال گزار لے گی، 80 سال گزار لے گی، اور انسانیت کی بھی لمٹ ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا قیامت بپا ہوگی اور کیا ختم ہو جائے گا۔ تو الہی یہ لمیٹڈ ہے، مستقل نہیں ہے، ان لمیٹڈ آگے ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے 3 جملے کہہ کے زمین پہ اتر، اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین پہ قرارگاہ بھی، جگہ بھی ملے گی، متاع اسباب بھی ملیں گے، لیکن ہوں گے الہی، لمیٹڈ ہوں گے وقت۔ ایک بات اور فرمائی اتارتے ہوئے، زمین پہ کرنا کیا ہے؟ آخر آدمی کا کوئی ایجنڈا لے کے جاتا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ یہ بھی اس پہلے دن ہی کہہ دیا، اما یاتینکم منی ھدی، ہدایات میری طرف سے آئیں گی، اما یاتینکم منی ھدی، ہدایات میری طرف سے آئیں گی، ڈائریکشن میں دوں گا، ایجنڈا میں بتاؤں گا کرنا کیا ہے۔ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے میری ہدایات کی پیروی کی وہ خوف اور غم سے نجات پائے گا، کامیاب واپس آئے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے میری ہدایات کو جھٹلا دیا جہنم میں جائے گا۔ تو زمین پہ کامیاب زندگی کے اصول اللہ پاک نے بتایا کہ میری ہدایات، میری ڈائریکشن، اس پہ چلنا ہے۔ اپنی مرضی کرو گے تو ادھر جاؤ گے، میری مرضی کرو گے تو ادھر آؤ گے۔ یہ اللہ پاک نے پہلے دن کہہ دیا تھا۔ اور پھر ہمیں ہدایت کیسے آئیں گی؟ انی اما یاتینکم منی رسول ہے، میں نمائندے بھیجوں گا، میں تم سے براہ راست بات نہیں کروں گا، میری طرف سے نمائندے آئیں گے کہ میری ہدایات تمہیں پہنچائیں گے۔ یہ نمائندے آنا شروع ہوئے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے رہے کہ یہ ہدایات، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اس کی گنجائش ہے۔ انبیاء کرام کیا کرتے رہے؟ یہی باتیں بتا رہے، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کام درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیمات یہی بیان فرماتے رہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ کی ہدایات پہنچانے کے لیے آتے رہے۔ وہ اللہ کی ہدایات پہنچانے میں اور اللہ کی ہدایات کو نافذ کرنے میں لگ رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی 2 ڈیوٹیاں تھیں، اللہ پاک یہ کہتا ہے کرنا، اور جہاں اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ اقتدار بھی دیا وہ نافذ بھی کرنا۔
اللہ کے آرڈر پہنچانے بھی ہیں، اللہ کے آرڈر نافذ نہیں کرنا، امپلیمنٹ بھی کروانا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کرواتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھی کرواتے رہے، اور داؤد علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے الگ ٹائٹل دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ۔ اے داؤد علیہ السلام بادشاہ تو دنیا کی مثالی بادشاہ، باپ بیٹا دونوں بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اور وہ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ابھی تک یہودیوں کو تنگ کر رہی ہے، گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل، ابھی تک وہی دماغ پہ سوار ہے ان کے، گریٹر اسرائیل۔ وہ بڑی دنیا کی بادشاہ تھی۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کہا کہ میں تم نے خلیفہ بنایا، خلافت، یہ اس خلافت کا معنی کیا ہے؟ وہ خلافت کیا تھی؟ زمین پہ نظام کو چلانے کی، تصرف کی خلافت۔ یہ خلافت کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، بطور حاکم کے لوگوں کے درمیان آپ نے انصاف کے فیصلے کرنے، یہ خلافت شرعی۔ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، دو جملے فرمائے ہیں۔ حق جو میں نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، ولا تتبع، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلافت کے دو اصول دیا، فاحکم بین الناس بالحق، حق یعنی جو اللہ پاک کی طرف سے ہدایات آئی ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، حکومت کرنی ہے، ولا تتبع الہویٰ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہا، آرڈر پہ چل رہا ہے، ان کی خواہشات پہ چل رہا ہے۔ یہ خلافت شرعی۔ زمین کے نظام میں تصرف کی خلافت تکوینی ہے، اور انسانی سوسائٹی پر اللہ کے احکام نافذ کرنا اور ان کو پہنچانا بھی اور نافذ بھی کرنا، یہ خلافت کیا ہے؟ شرعی۔ ایک بات اور کہہ کے آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے 2-3 جملوں میں ساری بات کلیئر کر، فما کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ہم سے پہلے زمین کا نظام مذہبی قیادت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، ہم تو یہود اور نصارہ کے بعد آئے ہیں، ہم سے پہلے دنیا کی مذہبی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم بیان کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، موسیٰ علیہ السلام گئے، یوشع بن نون آ گئے، داؤد علیہ السلام گئے، سلیمان آ گئے، یعقوب علیہ السلام گئے، یوسف علیہ السلام، ایک گیا دوسرا، یہ تسلسل چل رہا تھا۔ سیاسی قیادت انبیاء کرتے تھے۔ ساتھ ہی فرمایا نولا نبی آبادی، میرے بعد نبی تو کون نہیں ہوگا، ایک ہی حدیث میں یہ سارے جملے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء میں سیاسی قیادت بنی اسرائیل میں پیغمبر کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تو دوسرا آ جاتا، نولا نبی آبادی، میرے بعد نبی کون نہیں آئے گا۔ اب یہاں سادہ سا سوال پیدا ہوا کہ نظام کیسے چلے گا؟ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، نظام کیسے چلے گا؟ کہتے ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، سیاسی قیادت بھی کرتے تھے، یا کام پہنچاتے بھی تھے، عمل درآمد بھی کرتے تھے، ساتھ ہی فرمانے میرے بعد نبی کون نہیں ہے۔ تو اس کا جواب فوراً دیا، انہ لا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء، میرے بعد یہ نظام میرے خلفاء سنبھالیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نظام انبیاء کے ہاتھ میں تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے احکام پہنچانا، اللہ کے احکام نافذ کرنا، یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں تھا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ہاتھ میں۔ حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کو نہیں، میرے بعد کون ہوگا؟ بس یکون بعدی خلفاء، میرے بعد میرے نائب ہوں گے، تسلسل چلے گا اور وہ اس سسٹم کو سنبھالیں گے، یہ ہے خلافت شرعی۔ تو انشاءاللہ آگے اس کے SOPs کیا ہیں وہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی